ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو علامہ صاحب سے ایک اور سوال کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ قوموں پر جو عذاب آتا رہا وہ ان کے گناہوں کے سبب، وہ اپنے نبی کو جھٹلاتے رہے اور عذاب ہوتا رہا، چڑیوں کا عذاب، پانی کا عذاب، پتھروں کا عذاب۔ اور یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ محبوبہ کہ تیری قوم پر، تیری امت پر عذاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو رہتا ہے۔ اب ان میں یہ تو بات بڑی پکی ہے کہ عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، رب کا وعدہ ہے کہ قیامت تک تیری امت پر عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو اب یہ حال ہی میں ایک کرب میں لوگ مبتلا ہیں، ایک وبا میں مبتلا ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مائک۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پروفیسر محمد امجد ثانی صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کہی، مگر اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دوں۔ اللہ فرماتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دوں، مگر وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جو تمہاری کثرت ہے گناہوں کی، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ تکالیف آتی ہے۔ تو یہ آزمائش کی گھڑیوں، یہ آزمائش، یہ کم آزمائش ہے کہ بیٹا باپ کی نہ بات مانے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ بیٹی ماں کی نہ بات مانے، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ آپ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا آؤ میں آپ کو معجزہ دکھاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ اونٹ پیدا کدھر سے ہوتا ہے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اونٹ جو ہے نا وہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آؤ پھر میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام لے کر گئے قوم کو، تو آپ نے پہاڑ میں سے، پتھر میں سے اونٹنی کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے۔ جب اونٹنی کو زندہ کیا، پیدا کیا، تو وہ اونٹنی بھی ایسی تھی ثانی صاحب کہ وہ دودھ بھی دیتی تھی۔ اب جب اونٹنی لے کر آئے، اس نے اتنا دودھ دیا، جتنے بھی وہ اہل لوگ تھے نا وہ سبھی دودھ پی رہے، مگر دودھ کم نہیں ہو رہا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بھی بات یہ بھی، یہ جتنا دودھ دیتی ہے نا یہ کھاتی بھی اتنا ہے۔ اب یہ ایک دن آپ کے جو یہ جتنے بھی ہیں ڈنگر، یہ آپ کے وہ ہیں جتنے بھی جانور ہیں، آپ کے جتنے جانور یہ ایک دن یہ کھائیں گے، پانی پئیں گے اور چارہ کھائیں گے، مگر ایک دن یہ اونٹنی۔ اب ہوا کیا، وقت گزرتا گیا، انہوں نے کہا بھی ہمیں یہ نہیں منظور، دودھ ہمیں دیں مگر یہ جو ہمارا چارہ کھا جاتی ہے، پانی پی جاتی ہے، یہ نہیں منظور۔ اور اس اونٹنی کا نام کیا قرآن مجید میں؟ ناقۃ اللہ۔ ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اس میں آج اس پلیٹ فارم سے میں بات بتا رہا ہوں، وہ تھی ناقۃ اللہ۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، دودھ دیں ٹھیک ہے، نہیں تو ہم چارہ نہیں کھلا سکتے۔ تو انہوں نے اس کی بے ادبی شروع کر دی۔ جب بے ادبی شروع کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بھئی خیال کرو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی بے ادبی نہ کرو۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ اکبر، کیونکہ وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے، انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اس اونٹنی کے ہاتھ، یہ پاؤں، سارا کانیں کاٹ دی۔ جب کاٹ دی اسے مار دیا، وہ تھی ناقۃ اللہ۔ اب اسے مار دیا، اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ ایک بات اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہتا ہوں، جو وہ ناقۃ اللہ ہے، اونٹنی ہے، اگر اس ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی جائے اللہ عذاب نازل فرماتا ہے۔ آج آپ دیکھیں اس دور میں کیا اولیاء اللہ کی بے ادبی نہیں ہو رہی؟ آج اس دور میں اولیاء اللہ کی بے ادبی ہو رہی ہے، آپ دیکھیں تو پھر کیوں نہ یہ آزمائش، یہ تکالیفیں، یہ کبھی پانی آ جاتا ہے، کبھی سیلاب، کبھی بارش، کبھی اولے برستے ہیں، کبھی کرونا وائرس کا عذاب۔ تو میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ آخر میں آپ ہمیں ناظرین کو آپ جی میں آپ کو اس کا جو لب لباب وہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اس پر کٹھن دور میں بس ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ہمیں بدلنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا، ہمیں بدلنا پڑے گا۔ ہمیں یہ جو
وائرس کی وجہ سے ہم گھروں میں رہ گئے ہیں، مگر دعوت فکر یہ ہے میرے بھائی، گھروں میں بیٹھ کر بھی ہماری زندگی کی وہی معاملات، وہی ہماری صورتحال، وہی اندر بیٹھ کر ہم گھروں میں وہ ٹیلی ویژن پہ وہ معاملات، وہی جناب جھوٹ، وہ چگلیاں، وہ جی، عیب جی۔ ہم کر رہے ہیں۔ خدا را کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہم اس وقت اللہ کی پکڑ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو اب ہم اپنے آپ میں چینجنگ پیدا کریں؟ علامہ تو میرے صاحب، بھائی ماشاء اللہ، اگر آپ نے یہ اس تکلیف سے بچنا ہے خوبصورت، تو اللہ سے ڈریں، بہت اللہ سے خوبصورت، معافی مانگیں، بہت خوبصورت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے اندر چینجنگ پیدا کریں، تبدیلی، تو پھر انشاءاللہ مالک راضی ہو یعنی جائے گا۔ کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ وہی جو آپ پہلے کرتے تھے، اگر آپ کی روٹین وہی ہے، اپنے گھر میں آپ نے اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے، وہی آپ کی جو روٹین ورک جا رہا ہے، لیکن آپ رمضان شریف بھی ماشاءاللہ آمد ہے، لیکن آپ اس رمضان شریف میں بھی اپنے آپ کو نہ بدل سکے، تو پھر کہتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اس لیے رمضان شریف کے یہ لمحات ہمیں میسر ہیں، تو اسی رمضان شریف کا فائدہ بھی لینا چاہیے، فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے گناہوں کو دیکھ کر شرمندہ ہونا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت آسمان پر یہ پکار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یقیناً ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دروازہ، وہ در وہ ہے جہاں سے آج تک کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ تو ناظرین کرام،